یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی رسول عربی نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، فإنہ مشہود، کہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ تشہدہ الملائکہ، کہ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، کہ اس دن جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب روایت جو ہم نے سنی آگے سنیے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت کمال کی، اور اس میں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نام، ہمارا درود پیش کیا جانا، اللہ اکبر، کیا کمال ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر درود جن کو حشر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حشر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام۔ یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد علی عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق عطاری۔ ہمارے پروگرام کے جو سیگمنٹس ہیں، آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک ہے، اس درود پاک کی وضاحت بھی کی جاتی ہے۔ لفظ سے شعر پڑھیں، 6 الفاظ ہوتے ہیں، ان سے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو اشعار پڑھنے ہوتے ہیں، ان کی بھی
وضاحت تشریح پیش کی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام کا ذکر خیر ہوتا ہے اور اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار ہوتے ہیں، چاروں اشعار کو کوشش کی جاتی ہے کہ الگ الگ طرزوں میں پڑھا جائے اور پھر ان کی بھی وضاحت و تشریح ہوتی ہے۔ آخر میں گل دستائے درود و سلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ درود و سلام کی صدائیں، درود و سلام پڑھنے کے مواقع، درود و سلام کی برکتیں، ساتھ ہی اشعار جو ہم شامل کریں گے ان کو سمجھنے کا موقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھنا اور نبی پاک کی عظمت و شان کا سمجھنا۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کو اس کا موقع ملے گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے درود و سلام کے مختلف الفاظ دلائل الخیرات سے سنے، اس کی مختصر وضاحت انشاءاللہ خلاصتاً ہمارے راشد علی عطاری مدنی بھائی کریں گے اور پھر انشاءاللہ ایک گفتگو میں اسی درود و سلام سے راشد بھائی سے کروں گا۔ جی انشاءاللہ۔ پہلے آپ کچھ مختصر اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، دلائل الخیرات شریف جو کہ پوری دنیا ہی میں ماشاءاللہ مشہور اور مقبول درود و سلام ہے، اور اس میں مختلف کلمات کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رحمتوں اور سلامتیوں کی دعا کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جو کلمات سنے ہیں اس کا خلاصہ میں سمری پیش کرتا ہوں۔ آج کے ذکر کردہ ان کلمات میں یہ بیان کیا گیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، درود اور رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کی اطرت پر،
اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اوصاف کو بیان کیا گیا کہ وہ محمد عربی جن کی کیا کیا شانیں ہیں، بہت ساری شانیں ہیں، چند شانوں کو بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محمد عربی کہ جو تیرے نور کا سمندر ہے، تیری ذات کے جو انوار ہیں اس کا گویا کہ سمندر ہیں، تیرے انوار کا کائنات میں مظہر ہیں، ان محمد عربی پر تو درود بھیج۔ فرمایا کہ معدنی اسراری کا، اور اے اللہ وہ محمد عربی جو تیرے رازوں کا خزانہ ہے۔ واہ واہ، کتنا خوبصورت یہ کلمہ ہے، یعنی آپ سمجھے کہ جو لا مقام دنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا مقام اپنے محبوب سے جو کلام فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو وہ ایسے راز تھے جو آج تک کسی پر ریویل نہ ہوئے، کسی دوسرے نبی اور فرشتے پر بھی ان رازوں کو ظاہر نہ کیا گیا، وہ صرف نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے رازوں کے سب سے بڑے امین اور سب سے بڑے عالم یہ پیارے مصطفیٰ ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ کون ہیں؟ اے اللہ یہ تیرے رازوں کا خزانہ ہے اور تیری مملکت کے دولہ ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ وہ محمد عربی جو تیری بارگاہ میں سب کے پیشوا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں ساری مخلوق کی شفاعت پیش کرنے والے، ساری مخلوق کی سفارش کرنے والے، نبیوں کی شفاعت بھی تیری بارگاہ میں پیش کرنے والے وہ پیارے مصطفیٰ جو تیرے نبیوں میں سب سے آخری ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر مزید بھی کلمات ہیں اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ محمد عربی جو سید الاولین والآخرین ہیں۔ اس جملے میں نبی پاک علیہ السلام کی ایک اسپیشلٹی کو، خصوصیت کو ذکر کیا گیا کہ تمام اولین و آخرین، یعنی اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور ساری خلق خدا کے جو پیشوا ہیں وہ پیارے مصطفیٰ ہیں۔ اور یہ افضلیت مصطفیٰ کا عقیدہ اتنا قطعی ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے المعتمد المستند میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ اگر افضلیت مصطفیٰ کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ عقیدہ، افضلیت مصطفیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، یہ ضروریات دین کے بالکل قریب ہے، یعنی اس کے یقینی ہونے میں، قطعی اور ایمانی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے پیشوا بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں پہ ایک جو جملہ ذکر کیا گیا ہے، ابلغ لسیدنا و مولانا محمد منا السلام، جی اے اللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو ہماری جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سردار ہیں ان کو ہمارا سلام پہنچا دے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اچھا دو حدیثیں میرے پیش نظر ہے، ایک تو ابھی جو میں نے سنائی عرض کی اس میں کہ فرشتے نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پہنچاتے ہیں، اور کچھ روایت یوں بھی جن میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود درود و سلام سنتا ہوں۔ تو نبی پاک کا خود درود و سلام سننا، بعض مرتبہ فرشتوں کا پہنچانا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ اللہ تو ہمارا سلام حضور کے بارگاہ میں پہنچا دے۔ اچھا پھر ہم اشعار میں سنتے ہیں اے صبا تو جو ہے ہمارا سلام پہنچا دینا ہم، تو یہ جو انداز ہے یہ ان تین چیزوں کو ہم کس طرح جو ہے وہ دیکھیں گے؟ جی محسن بھائی، اس طرح کے کئی ایسے مضامین ہیں کہ ایک ہی موضوع سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث اور روایات ہوتی ہیں، بظاہر پڑھنے والا اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی ٹکراؤ ہے، کوئی کنٹرڈکشن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو محدثین کرام ہیں جن کی نظر تمام احادیث پر، تمام روایات پر ہوتی ہے، وہ اس طرح کی بظاہر متضاد نظر آنے والی روایات میں ایک موافقت بیان کرتے ہیں اور ایسی اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کو اس انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ تمام روایات اپنے معنی پر درست قرار پاتی ہیں۔ یہ جو آپ نے دو تین روایات کا خلاصہ ارشاد فرمایا تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کا درود سنیں یا فرشتہ کائنات کے کسی بھی خطے سے نبی کریم علیہ السلام کے کسی بھی امتی کا درود لے کر بارگاہ رسالت میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے پاس حاضر ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ درود پیش کرے، تو انبیاء کا عمل ہو یا فرشتوں کا عمل ہو، یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور اذن سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اور فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام ڈائریکٹ ہمارا درود پاک سنیں یا فرشتے ہمارا درود حضور علیہ السلام تک پہنچائیں، حقیقتاً یہ پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں اس درود کے پہنچنے کا سبب فرشتوں کو بھی بنایا ہے۔ اور اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا گویا کہ یہ اعزاز ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام اپنے مزار اقدس میں موجود ہوتے ہوئے کائنات کے کسی خطے پر موجود اپنے امتی کی
آواز نہ سن سکیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت تو وہ ہے، روایات اس پر شاہد ہیں، سیاستہ کی کئی روایات موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی سنتے ہیں اور جہنم کی گہرائی میں گرنے والے پتھر کی آواز بھی سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سماعت ہے وہ اس صرف ظاہری دنیا تک موقوف نہیں ہے، عالم غیب کے بلکہ جنت اور دوزخ کے مشاہدات اور جنت اور دوزخ کی آوازوں کو بھی، عرش کی اور آسمان کی آوازوں کو سننے کی بھی آپ علیہ السلام صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک آپ کا خصوصی پروٹوکول ہے کہ جس طرح بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس ڈائریکٹ بھی کوئی بندہ آ سکتا ہے، لیکن اس کے دربار کے اعزاز کو بڑھانے کے لیے ایک دربان ہوتا ہے، کچھ خادمین ہوتے ہیں، کچھ وزراء ہوتے ہیں، کچھ واسطے ہوتے ہیں کہ عوام ڈائریکٹ بادشاہ تک نہیں پہنچتی، ان ذرائع کو، ان افراد کا استعمال کرتے ہوئے ان کے ذریعے اپنی بات پہنچاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ فرشتے کا نبی کریم علیہ السلام تک درود پہنچانا اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام سن نہیں سکتے، سن سکتے ہیں۔ تو جو نبی کریم علیہ السلام کے مخلص امتی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام خصوصی ان پر توجہ فرماتے ہیں، اور بالخصوص جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس امتی کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جمعے کے دن پڑھا جانے والا درود ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں، اور عام مومنین کا جو درود ہے وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ کیا بات! دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لانے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس میں انشاءاللہ اشعار اس کی وضاحت کو شامل کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ لفظ سے شعر پڑھیں، اس سیگمنٹ میں 6 الفاظ دکھائے جائیں گے۔ ہمارے صدیق بھائی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بیان کریں گے، یعنی جب وہ راؤنڈ دیکھیں گے کرتا ہوا کلر کو، کلر جب راؤنڈ کر رہا ہوگا، گھوم رہا ہوگا، اس وقت یہ مدینہ کہیں گے، اور جب مدینہ کہیں گے جس لفظ پر جا کر رکے گا وہ شعر انہوں نے پڑھنا ہوگا۔ جی دکھائیے۔ جی کلر راؤنڈ۔ مدینہ۔ الفت آیا ہے سر، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ ایسا شعر پڑھنا جس میں یہ لفظ آتا ہو، اسی سے شروع ہونا ضروری نہیں ہے، ایسا شعر پڑھ دیں جس میں یہ لفظ آتا ہو۔ چلیے جی۔ الفت۔ مانگنا مت تو دنیا کی دولت، مانگنا ان سے بس ان کی الفت۔ امیر اہل سنت کا یہ شعر اور بڑا مشہور زمانہ یہ کلام ہے۔ اچھا اس کے بہت سارے اشعار ہیں، ہمارے یہاں معروف چند اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا پورا اگر ہم کلام پڑھیں نا، راشد بھائی کبھی آپ نے پڑھا ہو تو امیر اہل سنت کا عشق مدینہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو کیسا حرمین طیبین سے عشق ہے، وہ ایک ایک چیز کا ذکر اور ایک ایک چیز پر سلام، اللہ اکبر۔ یہ جو ہے دنیا کی دولت مت مانگنا، وہ بھی دل لگا کر صرف نبی پاک کی الفت، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کی کیا شان ہے۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے ذکر کرتا ہوں، آپ نے کلام مکمل پڑھنے کا فرمایا۔ میں نے امیر سنت کا جو پورا دیوان ہے وسائل بخشش، الحمدللہ اس کو نظر سے گزارا ہے، اور یہ سلام بھی اس میں موجود تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور مدینہ کی محبت کو مسلمانوں میں عام کرنے کے لیے امیر علیہ سنت کا ایک تاریخی اور قابل ذکر جو ہے وہ کردار ہے الحمدللہ۔ اور امیر علیہ سنت کے اشعار کی یہ خوبی ہے کہ مدینے سے محبت کس انداز میں کرنی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کن لفظوں میں کرنا ہے، وہ کرینہ کیا ہے، وہ سلیقہ کیا ہے۔ تو الحمدللہ امیر علیہ سنت عاشق مدینہ بھی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام سے عشق کرنے والے ہیں۔
فیض رضا کا شاہکار ہیں. بے شک. تو امیر علیہ سنت نے اس کلام کے اس شعر میں بڑی پیاری بات ذکر فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اے زائر جب تو حاضر ہو تو دنیاوی مال کا مطالبہ نہ کرنا, یہ دنیاوی مال نہ مانگنا, کیونکہ دنیاوی مال جو ہے یہ فنا ہونے والا ہے. آخرت میں یہ اگر اچھا استعمال کیا تھا تو فائدہ ہوگا, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بعض اوقات یہ دنیاوی مال بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال کا باعث بن جاتا ہے. یہ فنا ہونے والی شے ہے. بلکہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی تجھے سعادت ملے تو نبی کریم علیہ السلام سے انہی کی محبت اور الفت کی خیرات مانگ لینا, کیونکہ اگر الفت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کا خزانہ مل گیا تو دونوں جہان میں تیرے وارے نیارے ہوں گے. اور یہ وہ دولت ہے جس کے اوپر پوری کائنات کی دولت کو قربان کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جس کے دل میں محبت رسول ہو اور اس کے تقاضے بھی پورے ہوں تو پھر اس کی سعادت مندی, اس کے نجات یافتہ, اس کے جنتی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہو. اللہ اکبر. اور یہ بھی ہے کہ خوب دیوان دل کو لگا کر نبی پاک کی الفت کو مانگنا اللہ ہمیں نصیب کرے. اگلے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں, دکھائیے گا الفاظ. جی احمد رضا بھائی. مدینہ. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, مگر شعر میں نہ جوش کا ہوش کا تعلق نہیں ہے, وہ کوئی دوسرا ہے. اہل معاصی پائے خلاصی, دفتر بد دھو ڈالے آسی. اہل معاصی پائے خلاصی, دفتر بد دھو ڈالے آسی. جوش پر ہے, جوش پر ہے دریائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تو وہ بڑا مشہور کلام ہے آنکھوں کا تارا نام محمد, ایک یہ بھی ہے. اب اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ تھوڑا سمجھائیں. یہ خلاصی, پھر معاصی, پھر عاصی, ماشاءاللہ سب ایک جیسے لفظ آ گئے. جی جی, یہ ہم وزن یا اس کو کہیں کہ ہم قافیہ الفاظ آ رہے ہیں. عاصی کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار, اور معاصی معصیت کی جمع ہے. معصیت کہتے ہیں گناہ کو. تو معاصی کا مطلب بہت سارے گناہ, اور عاصی کا مطلب گناہ کرنے والا. اور خلاصی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھٹکارا, نجات. تو جی, تو جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی رحمت اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کا سمندر جب جوش پر آئے گا تو کیا ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی امت کے جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ دھل جائیں گے, اور وہ گناہ گار اپنے گناہوں کی نحوست سے, اس کی غلاظت سے اور اس کی مصیبت سے خلاصی پائیں گے, اور شفاعت مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ کی برکت سے وہ جنت کی طرف جائیں گے. اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کو پانے والے اعمال کو اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. محسن بھائی, اس طرح کی جب روایات یا اشعار ذکر کی جاتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس معاذ اللہ اب چھٹی مل گئی ہے, جو گناہ کیے جاؤ کرتے جاؤ, بس حضور کے امتی ہیں تو بخشے جائیں گے. تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی جرأت اور جسارت ہے. یہ شفاعت کا غلط مفہوم ہم نے سمجھ لیا. نبی کریم علیہ السلام نے جہاں شفاعت کی بشارتیں سنائی ہیں وہاں پر اللہ کے عذاب کی وعیدات بھی سنائی ہیں اور گناہوں سے بچنے کا حکم بھی فرمایا ہے. تو حقیقتاً نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار وہی ہے جو آپ کا مطیع و فرما بردار ہے. بندہ شریعت کو فالو کرے, گناہوں سے بچے, نیکیوں کو اختیار کرے, لیکن اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اب مایوس نہ ہو. وقت قضا یعنی جب موت کا وقت آئے تو اب مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھے, نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بھی امید رکھے, تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی رحمت اور شفاعت کی روایات کو سن کے نہ تو بالکل جو ہے وہ جری ہو جانا ہے گناہوں پر, اور نہ ایسا ہے کہ شفاعت کا اور معاذ اللہ رحمت سے مایوس ہو جانا ہے. بیچ کی راہ میں رہنا ہے, امید اور خوف اس کے درمیان رہیں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی. طرز لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ واہ واہ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھائی ہے جو ابھی ہمارے راشد بھائی نے بیان کیا ہے. آگے چلتے ہیں, ہمارے صدیق بھائی آپ کو دکھایا جا رہا ہے الفاظ. مدینہ. مصطفیٰ ذات ہوئی انتخاب, وسط ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب, وسط ہوئے لاجواب, وسط ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ تم
ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں انتخاب اور مصطفیٰ ماشاء اللہ، نبی پاک کی ذات کے لیے اور اوصاف کے لیے جو ذکر کیا گیا، ماشاء اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ وہ شان ہے جس کو آپ علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے، اللہ کی اس نعمت کا اظہار فرمایا اور اپنا جو اسٹیٹس ہے اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے مخلوق کے مختلف طبقوں میں سے مجھے چن لیا۔ بہت ساری روایات ہیں کہ تمام لوگوں میں عربی اور عجمی تھے، تو ان میں افضل عربی تھے تو عرب کو چنا، پھر عرب میں مختلف قبائل تھے تو اس میں سے قریش کو چنا، پھر بنی ہاشم، اور کرتے کرتے نبی کریم علیہ السلام کی ذات تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو واضح طور پر ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رب کے سلیکٹڈ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، رب جانتا ہے کہ کس مخلوق کا کیا مرتبہ ہے اور کس مخلوق میں کتنے کمالات ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کے لیے، محبوبیت کبریٰ کے لیے، امام المرسلین کے درجے کے لیے اور خاتم النبیین کے درجے کے لیے اور افضل الخلق کے درجے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ تو آلت فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات منتخب ہوئی، سلیکٹڈ ہوئی، کائنات میں ان کا انتخاب کر لیا گیا رب کی جانب سے، اور ان کو وہ اوصاف عطا کیے گئے جو کسی اور میں نہیں پائے جاتے، وصف ہوئے لاجواب، ایسے اوصاف ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے اور وہ کسی اور ذات میں اس رنگ میں پائے بھی نہیں جاتے۔ اور عربی میں ہم لفظ مصطفیٰ کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کہتے اسے ہیں جس کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ تو آلت فرماتے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی ذات کو رب نے منتخب فرمایا اور آپ کو لاجواب اوصاف عطا فرمائے تو پھر مصطفیٰ کا نام آپ ہی کے شایان شان ہے۔ حقیقی طور پر اس مخلوق میں اگر مصطفیٰ رب کا چنا ہوا کوئی ہے پہلے درجے پر تو وہ پیارے مصطفیٰ آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے تشریف فرمائی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، احمد رضا بھائی الفاظ دیکھیے گا۔ مدینہ بے قراروں شوق دیدار مدینہ میں تڑپتے ہیں جو، شوق دیدار مدینہ میں تڑپتے ہیں جو، بے قراروں دل فگاروں اشک باروں سلام، بے قراروں دل فگاروں اشک باروں سلام۔ امیر اہل سنت کا انداز ہے نا، جہاں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مدینے کی الفت محبت بڑھانے کے لیے آپ نے یہاں آپ جو مدینے کی یاد میں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کو بھی سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بس نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا فیضان ہے۔ شفا شریف میں اور دیگر کتب میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبت رسول کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جب ایک ذات سے محبت ہو جائے تو اس سے وابستگان بھی بندے کو محبوب ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو یقیناً وہ مسلمان کے جو نبی کریم علیہ السلام سے محبت رکھنے والا ہے، ہر مسلمان ہی رکھتا ہے، لیکن اس محبت رسول کے، عشق رسول کے اگر کچھ گویا کہ تقاضے ظاہر ہو رہے ہوں، بندہ نبی کریم علیہ السلام کے عشق میں فنا ہو چکا ہو اور اس کو بارگاہ رسالت میں باریابی کا شرف بھی حاصل ہو، تو یقیناً وہ سعادت مندی والا ہے۔ اور مدینے کا جو بھی زائر ہے تو ایک آن کے لیے بھی اگر اس بستی میں پہنچتا ہے تو اس کی ذات اس اعتبار سے مقدس ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ تو مدینے کے زائر سے، مدینے کے مسافر سے محبت رکھنا اور اس کے لیے احترام کے جذبات کا اظہار کرنا، یہ بھی بالواسطہ مدینے اور پیارے مصطفیٰ سے محبت کا انداز ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ساتھ میں جو مدینے کی یاد میں تڑپ رہے ہیں ان کے لیے بھی دل کے اندر یہ احترام، کیونکہ وہ مدینے والے کی محبت میں تڑپ رہے ہیں نا، تو اس لیے ان کو بھی سلام اور ان سے محبت کا اظہار ہے۔ اب دو الفاظ رہ گئے صدیق بھائی، اب ایک مرتبہ آپ نے مدینہ کہنا ہے، پھر انشاءاللہ آخری لفظ احمد رضا بھائی کی۔ جی، کوثر اور وظیفہ۔ وظیفہ کر لو وظیفہ نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد۔ پورا شعر یہ ہے، مگر یہ والا نہیں پڑھنا آپ نے۔ یہ وظیفہ ہے قوت مومن، یہ وظیفہ ہے قوت مومن، ہونے دے گا نہ غم
सलाम होने देगा ना हम दुरूद सलाम। खम नहीं होने देगा दुरूद और सलाम। किसको? सुबहान अल्लाह, मोमिन को। अगर मोमिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ता है तो दुरूद पाक वो मुजर्रब, वो कामिल और वो बरकत वाला जामे वजीफ़ा है कि वो कभी भी मोमिन को झुकने नहीं देगा। जितने भी कठिन हालात होंगे, मसाइब व आलाम होंगे, ये दुरूद पाक इंशाअल्लाह मोमिन की किश्ती को तिराएगा। और इस तरह के कई मज़ामीन अहादीस मुबारक में भी मौजूद हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह की बिशारतें अता फरमाई है कि एक बंदा है वो अक्सर औकात नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता है, कोई और वजीफ़ा नहीं भी करता, वो हुजूर पर दुरूद ही के लिए अपना वक्त खास करता है। ऐसे शख्स के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद मौजूद है कि ये दुरूद पाक तेरी तमाम मुश्किलात में तुझे किफ़ायत करे। तो ये दुरूद पाक भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत की बरकत से मुश्किल कुशा है कि जो मुसलमान मोमिन दुरूद पढ़ता है ये दुरूद उसे कहीं झुकने नहीं देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब दुरूद व सलाम की ये शान है तो जिन पर दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है उनकी क्या शान होगी। अब एक लफ्ज़ रह गया कौसर, उससे शेर पढ़ना है मज़ा भाई को। जी, लफ्ज़ कौसर। कौसर दिल तफ़क़ान फ़ुरक़त प्यासे है मोहब्बतों से, दिल तफ़क़ान फ़ुरक़त प्यासे है मोहब्बतों से, हमको भी जाम कौसर जी, इसकी मुख्तसर वजाहत। दिल तफ्तगान फ़ुरकत, इसका मतलब है कि फ़ुरकत की वजह से जले हुए। तफ्ता का मतलब होता है सोख्ता यानी कि जला हुआ, और फ़ुरकत कहते हैं जुदाई को। तो या रसूल अल्लाह, आपकी जुदाई में हमारा दिल जो है ना उस जुदाई की आग में जल चुका है और मुद्दतों से ये हमारा दिल प्यासा है। तो इस जले हुए दिल को राहत पहुँचाने के लिए, इसके जले हुए पन को ख़त्म करने के लिए, इसको दोबारा तरोताज़ा करने के लिए और इस दिल की प्यास बुझाने के लिए हमें जामे कौसर अता फरमा। अल्लाह अल्लाह। और जिसे जामे कौसर मिल जाएगा वो इंशाअल्लाह फिर कभी प्यासा नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। या नबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। जी, राशिद अली भाई के साथ इंशाअल्लाह इस सेगमेंट में हमने गुफ्तगू करनी है। आपको एक या दो हुरूफ दिखाए जाएंगे, आप देखिएगा, फिर उसके बाद आपने एक एक हर्फ करके उस पूरे नाम मुबारक को मुकम्मल करना है। एक एक हर्फ आप बताएंगे, जो दुरुस्त होगा हम लगवाते जाएंगे, जो गलत होगा हम बता देंगे ये नहीं है। जी, खौफ, सिर्फ एक लफ्ज़ आज आपको बताया गया है, खौफ। शुरू में वैसे सैयदुना ये होता है तो सीन लगा दें। सीन नहीं आएगा। अच्छा, या लगा दें। या आएगा, लगाइएगा या। माशाअल्लाह। नून भी आएगा। चलें जी, क़ाफ या नून हो गया। हाँ, क़ाफ या नून हो गया। इसमें सा लगाएं। सा 3 नुक्तों वाली। जी, ठीक है। सा अरबी बोलते हैं तलातीन, तलातीन को बोलते हैं तलातीन। चले जी, चले दो 2 मरतबा आ गया। और इसमें अब बस ये करीब करीब हो चुका है। एक हर्फ है लाम, वो लगाएं। वो एक नहीं कई मरतबा आएगा। अच्छा, लगाइएगा। 2 मरतबा आ गया लाम। एक लफ्ज़ तो मुकम्मल हो गया। एक और लफ्ज़ ऐसा है जो 2 मरतबा आ जाएगा, वो लगवा दें आप। अलिफ। सुभान अल्लाह। ता भी लगा दें। ता और सा, तो ये बनेगा तारिकुस सकलैन। वाह वाह वाह, क्या बात बन गया। चले, मगर आप हुरूफ तो बताएं जी। हुरूफ तो बताएं ना। रा और काफ। रा और काफ लगाइएगा। माशाअल्लाह। तारिकुस सकलैन इन्होंने बयान किया। दिखाइएगा क्या वाकई ये तारिकुस सकलैन।
بھائی آپ کا جواب ماشاءاللہ درست ہے. اس کا مطلب بھی بتائیں تارک الثقلین کا کیا ہے, اور اس پہ کوئی حدیث پاک بھی ہے تو اس کو بھی بیان کریں. جی ماشاءاللہ, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں سے یا آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے تارک الثقلین. ثقلین کا مطلب ہوتا ہے دو بھاری چیزیں یا دو عظیم چیزیں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کی طرف اشارہ بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو ہدایت عطا فرمائی وہ قرآن کی صورت میں بھی ہے, اہل بیت کی صورت میں بھی ہے, صحابہ کرام کی صورت میں بھی ہے, لیکن بالخصوص ہدایت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے دو بنیادی اور بڑے ذرائع کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حدیث پاک میں ذکر فرمایا اس کو کہا جاتا ہے حدیث ثقلین. اور یہ اہل علم کے ہاں بڑی مارکۃ الآراء حدیث پاک ہے اور اس کے تحت بڑے مضامین بیان ہوتے ہیں. میں اس کے کلمات ذکر کرتا ہوں. اچھا محسن بھائی, حدیث ثقلین جو ہے یہ مختلف کتب میں اس کے مختلف کلمات ہیں اور اس کو روایت کرنے والے صحابہ کرام بھی مختلف ہیں. جیسے کہ صحیح مسلم شریف میں بھی امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا اور وہاں پر یہ کلمات ہیں ابتدا میں کہ انا تارکن فیکم ثقلین, میں تم میں دو بھاری چیزیں عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پھر آگے کلمات ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے دو روایات پیش کروں گا جامع ترمذی سے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث ثقلین کے دو واسطوں سے دو کلمات ذکر کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. چنانچہ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 3786. اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یوم عرفہ کے دن, حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے دن اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوم عرفہ میدان عرفات میں اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور اپنے امتیوں سے, اپنے صحابہ سے, اپنے عاشقوں سے, اپنے غلاموں سے آپ کلام فرماتے اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا, کہ اے لوگو بے شک میں تمہارے درمیان اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. خلاصہ یہ کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر اس چیز کو تم نے واقعتاً حقیقتاً اور ایمانی اور شرعی تقاضوں کے مطابق تھام لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے, گمراہی سے بچ جاؤ گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید, اور دوسری کیا چیز ہے؟ وہ اطرتی اہل بیتی, اور میری اطرت یعنی کہ میرے اہل بیت. اچھا, اسی جامع ترمذی میں ایک اور روایت ہے اور اس روایت کا حدیث کا نمبر ہے 3788, اور اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کچھ ڈیٹیلڈ ہے, اس کو میں بیان کرتا ہوں, یہ کچھ تفصیلی حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم ما, میں تم میں کچھ چھوڑے جا رہا ہوں, وہ عظیم شے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ان تمسکتم بھی, اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے. اور فرمایا کہ ان دو چیزوں میں سے جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ دو چیزیں ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے, اور وہ جو بڑی شے ہے ان دونوں میں سے جو عظیم تر ہے, جو افضل تر ہے, وہ کیا ہے؟ دیگر روایات میں بھی موجود ہے, شارحین نے بھی بیان کیا کہ اس سے مراد قرآن ہے, یعنی اہل بیت اور قرآن, اور ان دونوں میں بھی جو افضل اور اعلیٰ ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. بہرحال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں میرے بعد اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہ نہ ہوگے. ارشاد فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ ہے, اور یہ وہ مضبوط رسی ہے کہ جو آسمان سے زمین تک دراز ہے. یعنی کہ اگر میری امت کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے گی تو عروج پائے گی, اور معاذ اللہ قرآن کی تعلیمات سے ہٹے گی تو پھر پستی ان کا مقدر ہوگا. اللہ پاک ہمیں قرآن سے اپنی وابستگی کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فرمایا دوسری چیز میرے اطرت یعنی کہ میرے اہل بیت ہیں, اور قرآن اور اہل بیت یہ کبھی بھی جدا نہ ہوں گے, ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ یہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ کر جمع ہوں گے. اور پھر آگے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ اب ذرا دیکھ لو کہ میرے بعد ان دونوں چیزوں کے جو حقوق تم پر لازم ہیں تو ان کو کس انداز میں تم نبھاتے ہو. یہ حدیث ثقلین ہے. محسن بھائی یہاں پر میں کچھ چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت یہ میرے بات تمہارے لیے گویا کہ ہدایت کا معیار ہیں اور ذریعہ ہیں۔ اب یہاں پر ہم کلمات پر غور کرتے ہیں، جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں بھی اہل بیتی ہے، اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ اطرتی اہل بیتی۔ جب اطرتی کہہ دیا حدیث ثقلین میں، جب اطرتی کہہ دیا تو اہل بیتی کہنے کی کیا حاجت تھی؟ تو یہاں پر شارحین نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات المصابیح کی شرح مرکات المفاتیح میں اس نقطے کو بیان فرمایا کہ جو لفظ اطرت ہے، عربی میں جو لفظ اطرت ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ یہ قوم پر بھی بولا جاتا ہے، فلاں بندے کی اطرت یعنی کہ اس کی قوم، اور اس کے جو قریبی افراد ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان پر بھی اطرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک دادا کی جو اولاد ہوتی ہے اس ساری اولاد پر بھی اطرت کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندے کی اطرت ہے، یعنی اس کے بچوں کے بچے ہیں۔ اور اسی طرح جو اہل بیت ہیں، خصوصی گھر والے ہیں، اولاد ہے، ازواج وغیرہ ہیں، ان پر بھی اطرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اطرتی کے فوراً بعد اہل بیتی فرما کر اس چیز کو ظاہر فرما دیا کہ یہاں اطرت سے مراد کوئی اور نہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ اب وہ اہل بیت کون ہیں؟ قرآن مجید کی نصوص دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث دیکھیں، اور شارحین نے، پوری امت کے شارحین حدیث نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے تو اس میں یہی بیان کیا ہے کہ یہاں اطرتی سے مراد اہل بیت فرما کر حضور علیہ السلام نے اطرتی کے مفہوم کو عام فرمایا اور بیان فرما دیا کہ جو میرا اہل بیت ہے وہ اس فضیلت کا مصداق ہے۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کی ازواج جو مومنوں کی مائیں ہیں، جن کو قرآن نے اہل بیت قرار دیا ہے، تو وہ بھی اس حدیث ثقلین میں اہل بیت کی فضیلت کے مفہوم میں آتے ہیں، اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کی اولاد، اور اولاد میں بھی خصوصیت کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن، امام حسین، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے داماد، اور جو بالکل بیٹوں کی طرح تھے، جن کی پرورش نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، اور جو تربیت مصطفیٰ کا شاہکار ہے مولا علی حیدر کرار۔ تو حیدر کرار، مولا مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ بھی، اور امہات المومنین بھی، یہ تمام اہل بیت اس فضیلت میں شامل ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن جو کرنے کا کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے، قرآن جن کاموں سے بچنے کے کہہ رہا ہے اس سے بچنا ہے، یعنی تعلیمات قرآن پر عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور اہل بیت کو تھامنے سے مراد کیا ہے تو اس کی تشریح علماء یہ کرتے ہیں، گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت کو ذکر فرما کر اس بات کی نشاندہی فرمائی اور امت کو تلقین فرمائی اور حکم فرمایا کہ میرے اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا احترام کرنا، ان کے مقام کو پہچاننا، اور ان کے جو حق امت پر لازم ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام پر اترنے والا جو قرآن ہے جس نے بیان کیا کہ جو اہل بیت کی، نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی جو محبت جو امت پر لازم ہے، تو میرے اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حق کا پاس رکھنا، اور انہوں نے جو احادیث بیان کی ہیں، انہوں نے جو دین بیان کیا ہے، قرآن و حدیث کی تشریحات کی ہیں، تو اہل بیت سے وہ روایات لے کر ان پر عمل کرنا، اور اہل بیت کا اپنا جو ذاتی عمل ہے جو قرآن و حدیث کا آئینہ دار ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی تشریح ہے گویا کہ، اور قرآن کی عملی تفسیر ہے، تو اہل بیت کی احادیث کو لینا، اہل بیت کے عمل کو اختیار کرنا۔ لیکن یہاں پر بعض اوقات یہ مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے جو کہ قرآن کی دیگر آیات اور نبی کریم علیہ السلام کے دیگر ارشادات سے متصادم ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک تاثر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بس قرآن اور اہل بیت انہی سے دین لینا ہے، انہی سے ہدایت لینی ہے، ان کے علاوہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی اپنے فرامین اور قرآن مجید کی آیات سے متصادم ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث ثقلین کی تشریح میں مرکات المفاتیح میں ذکر کیا کہ اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ بس ہدایت ان دو ذرائع سے لینی ہے، کسی اور ذریعے سے ہدایت نہیں لینی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ، بالکل واضح حدیث ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی رستے پر چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور ذریعہ علم اور ذریعہ ہدایت کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ صحابہ بھی ذریعہ ہدایت ہیں، انہوں نے بھی دین بیان کیا، قرآن کو جمع فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی سینکڑوں ہزاروں احادیث کو ہم تک پہنچایا، اور خود اہل بیت کے فضائل و مناقب کو ان صحابہ نے بیان کیا۔ تو صحابہ سے بھی
دین لینا ہے، اہل بیت سے بھی دین لینا ہے۔ اور پھر اس امت کے جو علماء ہیں تو ان کے لیے بھی قرآن مجید میں یہ موجود ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو علامہ علی قاری نے مرقات المفاتیح میں اسی حدیث ثقلین کے تحت اس آیت کو بھی ذکر کیا کہ رب نے عام حکم فرمایا کہ جو بھی علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان سے بھی پوچھو اور ان کے بتائے ہوئے علم کے مطابق عمل کرو۔ تو اس حدیث ثقلین میں حصر نہیں ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے پاس جانا نہیں ہے، قرآن سے بھی ہدایت لینی ہے، اہل بیت سے بھی ہدایت لینی ہے۔ اور قرآن نے جن صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دیا اور جن صحابہ کے ذریعے قرآن کتابی شکل میں ہم تک پہنچا اور جن صحابہ کے بتائے ہوئے فرامین اور روایت کردہ احادیث کے مطابق ہم نے اہل بیت کے فضائل کو سمجھا، تو ان صحابہ کو بھی لینا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ تمام ہدایت کے راستے جو آپ علیہ السلام نے عطا فرمائے ان کو اپنانا ہے، لیکن ان تمام راستوں میں بالخصوص دو عظیم ذرائع ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے، ان پر زیادہ آپ علیہ السلام نے امفساج فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور اہل بیت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور۔ نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ آپ نے اہل بیت کی محبت کے تعلق سے ذکر کیا، یہاں پہ ایک کنز العمال سے حدیث ذکر کرتا ہوں، حدیث نمبر ہے 34,166۔ لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی اہل بیت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی محبت عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خطبات محرم میں کہ ان کی محبت یعنی اہل بیت کرام کی محبت درازی عمر اور قیامت کے دن چہرہ سفید ہونے کا سبب ہے، اور ان کا بغض اس کے برعکس اثر رکھتا ہے۔ یعنی اہل بیت سے بغض رکھنا عمر میں کمی اور قیامت میں چہرہ کالا ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اپنی آرزوؤں سے بہرہ ور ہو، اسے میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے، اور جو میرے بعد ان سے اچھی طرح پیش نہ آئے گا اس کی عمر قطع کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ الامان والحفیظ۔ تو جو حدیث ثقلین ہم نے سنی اس کے مطابق اور ان احادیث و روایات کے مطابق ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اہل بیت سے محبت رسول پاک کی وجہ سے، میں ایک شعر کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، ہم مدینے سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے سمجھایا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ مدینے سے محبت نبی پاک کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت بھی نبی کریم کی وجہ سے، یعنی اہل بیت سے محبت دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور کوئی بھی مومن اہل بیت کی محبت کے بغیر اس کی زندگی گزر نہیں سکتی۔ کسی مومن کا سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان نبی پاک کے اہل بیت آپ کی آل سے محبت کرنے والا ہے اور اصحاب سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، نبی کریم علیہ السلام کا اس پر واضح فرمان ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور محبت مصطفیٰ کا یہ بنیادی تقاضا اور علامت ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اور سنی ہو اور اہل بیت سے محبت نہ رکھے یہ ہو نہیں سکتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت
سرمایہ اہل سنت است ہاں 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 کہ حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ تو اہل سنت کا سرمایہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ تسنن کیا ہے, یعنی سنی ہونا کیا ہے, سنی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے اہل سنت کی یہی ڈیفینیشن بیان فرمائی. فرمایا سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے تمام اہل بیت کا ادب و احترام کرتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تعظیم و تکریم کرتا ہے, جو تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عظمت کا دم بھرے. جس مسلمان کے دل میں تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت یکجا ہو اور احترام موجود ہو اور وہ صحابہ اور اہل بیت اطہار میں سے کسی کی بھی معاذ اللہ تنقیص نہ کرے, ان کے مرتبے میں کمی کرنے کی کوشش نہ کرے, بس جب بھی اہل بیت یا صحابہ میں سے کسی فرد کا بھی ذکر کرے تو وہ ذکر خیر ہی کرے, ادب کے ساتھ ادب کرے اور فضائل و برکات ہی اور ان کے مناقب ہی بیان کرے, اپنی طرف سے نہیں, جو قرآن و حدیث میں ان کے لیے بیان ہوئے, تو اس کو سنی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اہل بیت اطہار صحابہ کرام کا ہمیشہ بادب رکھے, آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم گلدستہ درود و سلام کی طرف بڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام یا رسول اللہ.